اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے رولز آف کنشپ۔ رولز آف کنشپ، دیکھو پیارے بچوں، جو یہ رولز آف کنشپ ہے اس میں ہمیں دو رولز یاد رکھنے ہیں، ٹھیک۔ پہلا والا جو ہے وہ ہے رولز آف ریزیڈنس، یعنی اگر ہم رولز آف کنشپ کی بات کریں گے تو اس میں جو پہلا رول ہے وہ ہے رولز آف ریزیڈنس، رولز آف ریزیڈنس، اور جو دوسرا ہے وہ ہے رولز آف ڈیسینٹ، رولز آف ڈیسینٹ۔ تو سب سے پہلے ہم اس میں ڈسکس کریں گے رولز آف ریزیڈنس، رولز آف ریزیڈنس۔ تو پیارے بچوں، ہم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، اگر ہم رولز آف کنشپ کی بات کریں گے تو رولز آف کنشپ میں ہمارا جو پہلا رول ہے وہ ہے رول آف ریزیڈنس، جس کو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ تو پیارے بچوں دیکھو، اپارٹ فرام رولز آف انہیریٹنس آف پراپرٹی اینڈ اسٹیٹس، یعنی اگر ہم دیکھیں گے جو انہیریٹنس آف پراپرٹی ہے، جو اس کے رولز ہے، یا جو انہیریٹنس آف پراپرٹی ہے، یا جو اسٹیٹس ہے، اس کو چھوڑ کر، یا اپارٹ فرام رولز آف انہیریٹنس آف پراپرٹی اینڈ اسٹیٹس، جو یہ کنشپ ہے، کنشپ آلسو پرووائڈز فار رولز آف ریزیڈنس، یعنی جو یہ کنشپ ہے یہ ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں رولز آف ریزیڈنس، رولز آف ریزیڈنس، یعنی کچھ رولز ہوتے ہیں، رہنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، رہنے کے کچھ طور طریقے ہوتے ہیں، رہنے کے کچھ رولز ہوتے ہیں، ٹھیک۔ اگر ہم کنشپ کی بات کریں، یہ دیکھو پیارے بچوں، جو یہ رولز آف ریزیڈنس ہیں یہ ڈینوٹ کرتا ہے دا پیٹرن ان اکارڈنس، یہ وہ مطلب جو رول آف ریزیڈنس ہے یہ ڈینوٹ کرتا ہے وہ پیٹرن ان اکارڈنس وتھ وچ دا کپل ڈیسائڈ دیئر پلیس آف ریزیڈنس آفٹر میرج، یعنی اس میں کیا ہوتا ہے، جو کپل ہوتا ہے، جن کی شادی ہوئی ہوتی ہے، جو جوڑا ہوتا ہے، جو برائڈ اور گروم ہوتا ہے، وہ پھر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم کہاں پر رہیں گے، ہم کہاں پر رہیں گے، ہماری رہنے کی جگہ کون سی ہونی چاہیے آفٹر میرج، شادی کے بعد، یعنی شادی کے بعد وہ پھر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہماری جو پلیس آف ریزیڈنس ہے وہ کون سی ہونی چاہیے۔ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے؟ جو کپل ہوتا ہے، جن کی شادی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ دیکھیے، دیز رولز اینڈ پریکٹس آر جنرلی انسیڈنٹل، یعنی جو یہ جو رولز ہے، یہ جو رولز ہیں یا جو یہ جو پریکٹسز ہے، دے آر جنرلی انسیڈنٹل ٹو دا فارمز آف میرج، ٹو دا فارمز آف میرج اینڈ فیملی پیٹرنز، اینڈ فیملی پیٹرنز ان اے پیٹریارکل سوسائٹی، یعنی اگر ہم پیٹریارکل سوسائٹی کی بات کرتے ہیں، جنرلی جو برائڈ ہے ٹیکس دا گوترا آف ہر ہسبینڈ، یا ہم ایسا کہہ سکتے ہیں گوترا مینز کلان، takes the clan of her husband and lives with husband's family، یعنی یہاں پر کیا ہوتے ہیں، جو دلہن ہوتی ہیں وہ پھر کیا کرتی ہیں، جو اس کا ہسبینڈ ہوتا ہے، شادی کرنے کے بعد اس کا جو ہسبینڈ ہوتا ہے پھر وہ اس کے ساتھ رہنے لگتی ہیں، یعنی اس کی ہسبینڈ کی جو فیملی ہوتی ہے اس کے ساتھ پھر وہ رہتا ہے، دیکھو پیارے بچوں، جو یہ چانس آف ریزیڈنس ہے اٹ بیکمز essential، یعنی چانس آف ریزیڈنس جو ہے اٹ بیکمز essential because society forbids through insist taboos marriage between father and daughter, mother and son, brother and sister، یعنی جو مطلب جو خونی رشتہ داروں کا جو آپس میں جنسی تعلقات ہے، اس چیز کو ہم حرام مانتے ہیں، دیکھیے اگر ہم یہ کہیں گے جو فادر اینڈ ڈاٹر ہیں ان کے درمیان خونی رشتہ ہوتا ہے، اگر ہم خونی رشتے کے ساتھ ساتھ ان کے درمیان اگر مطلب جو جنسی تعلقات ہوگا تو ہم اس چیز کو ہم وہاں پر حرام قرار دیتے ہیں، یا مدر اینڈ سن کے درمیان، یا فادر اینڈ سسٹر کے درمیان، ٹھیک۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں جو یہ چانس آف ریزیڈنس ہے اٹ بیکمز ایسنشل بیکاز سوسائٹی فاربڈس تھرو انسسٹ تابوز میرج بٹوین فادر اینڈ ڈاٹر، مدر اینڈ سن، بردر اینڈ سسٹر، یعنی اس قسم کی ریلیشن
اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس چیز کو ہم حرام سمجھتے ہیں، اس چیز کو ہم حرام سمجھتے ہیں. دیکھیے the primary insist taboo limits the choice of marital partner except in some royal families. ایز اے کانسیکوینس پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ آف انسسٹ تابو ایٹ لیسٹ ون آف دا پارٹنرز آف اے میرج مسٹ لیو دا فیملی آف اوریجن. یعنی مطلب جس فیملی میں اس کا اوریجن ہوتا ہے، جب اس کی شادی ہوتی ہے، شادی ہونے کے بعد پھر اس فیملی کا جو اوریجن اس کا ہوتا ہے وہاں پر اس کو وہ اوریجن چھوڑنا پڑتا ہے. اینڈ ٹیک اے نیو ریزیڈنس، پھر اس کو ایک نیو ریزیڈنس مطلب ٹیک کرنی پڑتی ہے. وچ آر ایز فالوز جو نیچے دیے ہوئے ہیں، وہ جو نیچے دیے ہوئے ہیں. دیکھیے جو اس میں پہلا وہ ہے پیٹری لوکل ریزیڈنس. پیٹری لوکل ریزیڈنس اس میں کیا ہوتا ہے؟ اٹ از دا پیٹرن بائی وچ میریڈ کپل کم ٹو اسٹے ود دا گرومز فیملی. یعنی یہ وہ پیٹرن ہے، لیونگ پیٹرن ہے بائی وچ میریڈ کپل، یعنی جو میریڈ کپل ہوتا ہے، یعنی جب ایک کپل کی شادی ہوتی ہے، شادی ہونے کے بعد کم ٹو اسٹے وتھ گرومز فیملی، پھر کیا وہ کرتے ہیں؟ پھر وہ گرومز فیملی جو ہوتی ہے، جو گرومز فیملی ہوتی ہے، یعنی جو مطلب جو دولہا ہوتا ہے اس کی جو فیملی ہوتی ہے، پھر وہ وہاں جا کر رہتے ہیں. یعنی دولہے کی جو فیملی ہوتی ہے وہاں جا کر وہ رہتے ہیں آفٹر میرج. اور ٹیکس ریزیڈنس نیئر دیئر ریزیڈنس، اور ٹیکس ریزیڈنس نیئر دیئر ریزیڈنس، یا وہ ریزیڈنس لیتے ہیں ان کی ریزیڈنس کے نزدیک، ان کی رہائش کے نزدیک. دا گروم ہیز دا پریویلیج، جو گروم ہوتا ہے یعنی جو دلہا ہوتا ہے اس کو وہاں پر پریویلیج ہوتا ہے آپ لیونگ وتھ ہز فیملی، آپ لیونگ وتھ ہز فیملی. یعنی ایک دولہا جو ہوتا ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ رہتا ہے، یہ اس کے لیے وہاں پر ایک پریویلیج ہوتا ہے. اینڈ ان دا لوکلٹی آف ہز پیرنٹس، ان دا لوکلٹی آف ہز پیرنٹس. یا کبھی کبھی وہ ایسا بھی کرتا ہے کہ وہ مطلب اپنے پیرنٹس کے ساتھ نہیں رہتا ہے، پھر وہ پیرنٹس مطلب اس کے پیرنٹس کی جو ریزیڈنس ہوتے ہیں ان کے نزدیک جا کر رہتا ہے. ٹھیک، So this is all about patrilocal residence, and it is the pattern by which married couple come to stay with the groom's family or takes residence near their residence. The groom has the privilege of living with his family and in the locality of his parents. تو اس کے بعد اس کا جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ ہے پیٹری لوکل ریزیڈنس. پیٹری لوکل ریزیڈنس اس میں کیا ہوتا ہے؟ a little variation of the above is this type. یعنی اس ٹائپ میں ایک تھوڑی بہت ویریشن ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، وہ یہ ہے where for some time the couple stays in bride's family. یعنی کچھ وقت کے لیے، کچھ مدت کے لیے جو کپل ہوتا ہے وہ کہاں پر رہتا ہے؟ جو برائڈز فیملی ہوتی ہے، یعنی جو دلہن کی فیملی ہوتی ہے وہاں جا کر وہ رہتے ہیں. اینڈ دین گوز ٹو اسٹے ود گرومز پیرنٹس، پھر اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں، پھر وہ اسٹے کرتے ہیں کن کے پیرنٹس کے ساتھ؟ گرومز پیرنٹس کے ساتھ. دس از مور اور لیس کامن ان دوز کلچرز. یعنی یہ جو ہے یہ مطلب لیس اور مور کامن مانا جاتا ہے ان دوز کلچرز ویئر انسٹیڈ آف ڈاوری فار دا گروم ہیز ٹو پے دا برائڈ پرائز. دا گروم ہیز ٹو پے the groom has to pay the bride price. ٹھیک، the groom works and pays. جو groom ہے وہ ورک کرتا ہے، وہ کام کرتا ہے اور پے کرتا ہے پھر بیک دا منی، پھر مطلب وہ پیسے اس کو پھر واپس کرتا ہے. اینڈ ٹل دین اسٹیز وتھ برائڈس پیرنٹس، پھر وہ اس ٹائم تک اسٹے کرتا ہے وتھ برائڈس پیرنٹس، یعنی جو دلہن ہوتی ہیں اس کے پیرنٹس کے ساتھ. کب تک؟ جب تک وہ پیسے وہ پے کرتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں جو اس کا دوسرا ہے وہ ہے پیٹری لوکل ریزیڈنس. اس میں کیا ہوتا ہے؟ a little variation of the above is this type where for some time the couple stays in bride's family and then goes to stay with groom's parents. This is more or less common in those cultures where instead of dowry for the groom has to pay the bride price. The groom works and pays back the money and till then stays with bride's parents. ٹھیک، تو اس کے بعد ایک اور ہے، اس کا وہ ہے میٹری لوکل ریزیڈنس. دیکھیے اس میٹری لوکل ریزیڈنس میں کیا ہوتا ہے؟ ان میٹری آرکل سوسائٹیز یعنی جو میٹری آرکل سوسائٹیز ہیں، جو کپل ہوتا ہے وہ سٹے کرتا ہے ایٹ دا برائڈز ریزیڈنس. یعنی جو دلہن ہوتی ہیں اس کی جو ریزیڈنس ہوتی ہیں، اس کی جو رہائش ہوتی ہے، اس کا جو گھر ہوتا ہے وہاں پر وہ سٹے کرتے ہیں. تو دس از اباؤٹ
matrilocal residence. In matrilocal residence, in matriarchal societies, couple stays at the bride's residence. ठीक, तो इसके बाद है biolocal residence. Biolocal residence देखिए, through this pattern of residence, यानी इस पैटर्न ऑफ रेजिडेंस से द कपल एक्सप्रेस देयर चॉइस ऑफ रेजिडेंस, यानी यहाँ पर जो कपल होता है, जिनकी शादी हुई होती है, वो एक्सप्रेस करते हैं अपनी चॉइस ऑफ रेजिडेंस, यानी जो मतलब रहने की जो चॉइस है वो खुद करते हैं वो वहां पर, हाँ, इधर नियर द ग्रूम और ब्राइड's रेजिडेंस, इधर नियर द ग्रूम और ब्राइड's, यानी वहां पर वो अपनी चॉइस करते हैं कि हम कहां पर रहेंगे, या तो वो ग्रूम्स रेजिडेंस के नजदीक रहना पसंद करते हैं, या तो वो ब्राइड्स रेजिडेंस के नजदीक रहना पसंद करते हैं। ठीक, तो इसके बाद जो इसका एक और टाइप है वो है नियोलोकल रेजिडेंस। ठीक, देखिए इसमें क्या होता है, दिस प्रैक्टिस इज जनरली फॉलोड इन वेस्टर्न कंट्रीज, यानी ये जो प्रैक्टिस है, ये जो पैटर्न है, ये जनरली फॉलो होता है जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो मगरिबी मुमालिक है, वहां पर ये ज्यादा फॉलो होता है। वहां पर क्या होता है, वेयर द कपल नीदर स्टे विद द ग्रूम्स फैमिली, वहां पर जो कपल होता है ना तो वो ग्रूम्स फैमिली के साथ रहना पसंद करते हैं, नॉर विद द ब्राइड्स, ना तो वो ब्राइड्स फैमिली के साथ रहना पसंद करते हैं। दे टेक अप न्यू रेजिडेंस, यानी वो न्यू रेजिडेंस लेते हैं, वो नई रिहाइश लेते हैं, वो फिर वहां जाके रहते हैं। एंड प्रेफर टू स्टे फॉर फ्रॉम देयर फैमिलीज ऑफ ओरिजिन, यानी जो फैमिली ऑफ ओरिजिन होते हैं वो प्रेफर करते हैं उनसे दूर रहना पसंद वो करते हैं, या वो प्रेफर करते हैं उनसे दूर रहना। तो दिस इज ऑल अबाउट नियोलोकल रेजिडेंस। इसके बाद इसका एक और टाइप है वो है एवेंचुलोकल रेजिडेंस। इसमें क्या होता है, इन दिस पैटर्न और इन दिस प्रैक्टिस द कपल गोज टू स्टे विद द ग्रूम्स मदर्स ब्रदर, यानी इस पैटर्न में क्या होता है, जो कपल होता है वो जाता है और फिर वो रहने लगते हैं किनके साथ, विद द ग्रूम्स मदर्स ब्रदर, यानी जो ग्रूम होता है उसकी जो माँ होती है, उसकी माँ का जो भाई होता है उसके साथ वो जाकर रहते हैं। इसमें किसमें, जो ये एवेंचुलोकल रेजिडेंस है। दिस प्रैक्टिस इज ए कॉमन यूजेज इन मैट्रिलिनियल फैमिलीज, यानी ये जो प्रैक्टिस है ये इट इज ए कॉमन यूजेज है इन मैट्रिलिनियल फैमिलीज, बट इट इज नॉट टोटली एब्सेंट इन पैट्रियार्कल फैमिलीज, लेकिन टोटली ये एब्सेंट नहीं माना जाता है इन पैट्रियार्कल फैमिलीज। ठीक, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। थैंक्स फॉर